برزخ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے. کبھی بات میں گفتگو ہوگی شاید، کیونکہ میں نے کہا کہ پہلو نکلیں گے، بس آپ کا ظرف کتنا برداشت کر سکتا اس کو سن لیجیے. امام فرماتے ہیں برزخ سنبھال لو، ہم شفاعت کریں گے. اب عزیزان محترم امام فرما رہے ہیں اسی دوسرے مقام پہ کہ ظاہر الحسین وہ ہوگا کہ روز محشر ان کو یہ اتھارٹی دی جائے گی، ان کو یہ لطف و کرم ان کے اوپر کیا جائے گا کہ بھائی جاؤ جس کو دیکھو محشر میں کہ جس نے تمہارے ساتھ صلہ رحمی کیا ہے جا کے اس کی شفاعت کر دو. تو روز محشر ایک زائر کو یہ اتھارٹی دی جائے گی، یہ پاور دیا جائے گا کہ آپ 100 لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور صرف 100 لوگوں کی. تو اب آئیے امام کی بارگاہ میں پوچھے کہ مولا یہ اتنا بڑا لطف و کرم کس لیے؟ تو مولا فرماتے ہیں شروع کا جملہ پڑھو، کہا زائر الحسین مشفع، وہ کہ جو زائر حسین ہوگا وہ روز محشر شفاعت کرے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کر لے وہ خود بھی شافی ہے اور دوسروں کی بھی شفاعت کرے گا. ایک صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود وہ نجات یافتہ ہے لیکن وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے گی. اب عزیزان محترم توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ انسان مولا ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ کربلا جا سکے. آج الحمدللہ 2023 میں ہم جی رہے ہیں اور ہم میں سے الحمدللہ بہت سے ایسے مومنین ہوں گے، بالخصوص میں حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ جو کربلا جا چکے ہیں. اب آپ سوال کریں گے آقا میں تو کربلا نہیں جا پایا، میں تو یہیں رہ گیا. جو لوگ چلے گئے وہ تو جا کر آ گئے، انہوں نے مشقت کی، 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا، اس کے بعد نجف سے کربلا پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام حسین کی زیارت کی، اس کے بعد وہ ظاہر الحسین بنے. لیکن ہم تو یہیں رہ گئے نا، ہم تو کربلا نہ جا سکے. تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ظاہر حسین بننا ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ اور امام کو دیکھ کر سلام کرنا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کربلا نہ جا سکے ہو تو جس مقام پہ رہ رہے ہو وہی کربلا ہے. صلوات علی محمد. دل کو چھوٹا مت کریے، دل کو چھوٹا مت کریے. آپ کربلا نہیں جا سکتے، کبھی سوچئے گا مت، کیونکہ آپ کا امام اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ دنیا کی ہر فیسلٹی تنگ بھی ہو تو وہ آپ کو کربلا بولا پہنچا دے گا آپ کو. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. بخدا قسم یہ ایکسپیریمنٹ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ابھی جب میں حج پہ گیا تھا تو خدا گواہ ہے 300 روپیہ لے کر ممبئی کے لیے نکلا ہوں. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. لیکن وہاں جانے کے بعد اتنا علم مجھے ہو گیا کہ اگر خدا بلانا چاہے تو تمام آراستے اور اسباب فراہم کر دیتا. تو جو خدا کا نمائندہ ہے، کہ جو خدا کا سب سے زیادہ عزیز ہے، یا یوں کہہ دوں کہ آج خدا کا نام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے، آج خدا کا ذکر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے، آج جو سجدہ دنیا میں باقی ہے وہ حسین کی وجہ سے باقی ہے. اسی لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کرو جب بھی مصلی پر آئے تو خدا کا شکر بجا لانے سے پہلے حسین کا شکر بجا لائیے. کیوں؟ کیونکہ اگر روز محشر، کیونکہ اگر کربلا میں حسین سجدہ نہ کرتا تو آج سجدہ در بدر پھر رہا ہوتا. ایک صلوات علی محمد. آج اگر حسین سجدہ نہ بچاتے تو سجدہ کون کہاں کرتا، کس مقام پہ کرتا؟ تو آپ پہلے مصلی پر آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مولا یہ جو نماز کی نیت ہو رہی ہے، اچھا ایک مثال یہاں پر پیش کرو. نماز جو ہے نا، اچھا بات اور یاد آ گئی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے یاد آتے رہی میں بیان کرتا ہوں. بعض تو کہتے ہیں کہ مولانا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مجلس اور جلوس اور نماز کا وقت، یہ تین چیزیں ایسی ٹکرا جاتی ہیں نا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نماز پڑھ لیں یا حسین کی عزاداری کر لیں یا علم اٹھا لیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں تو کیا کریں. سوال ہوتا ہے نا، آپ کو کسی طرف سے سوال ہوتا ہے
اور یہ سوال کوئی نہیں ہے، 12 ہر ایک محرم جیسے ہی آتا رہتا ہے یہ سوال ہوتا ہے. آپ کے زندگی اس کا جواب بہت سمپل ہے اور آسان، جھگڑا اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان جواب ہے. آپ سنیے اور اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دیجیے، جو نہیں آیا اس تک بھی پہنچا دیجیے. آپ کو اگر کسی طرح سے اگر یہ شبہات اور یہ فکر آپ کے ذہن میں پنپ رہی ہے یا پڑ رہی ہے تو اس کا آسان سا جواب ہے. امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جس نے نماز کو بچایا. تو اس کے معنی یہ آسان سا قضیہ یاد رکھے، امام حسین علیہ السلام کی ذات روح نماز ہے اور عزاداری جسم نماز ہے. یعنی آپ اگر جسم سے روح کو الگ کر لیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اگر آپ نے نماز چھوڑا تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے روح حسین کو اپنے سے دور کر دیا، اور اگر عزاداری چھوڑی تو جسم حسین کو اپنے سے دور کر دیا. ایک صلوات علی محمد. نماز بطور ایک جسمانی شکل میں اگر آپ لیجئے گا تو وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح نماز، ایک جسم نماز. اگر آپ نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ کہ حسین کی محنت کو آپ نے ضائع کر دیا. اور خدا قسم مجمع میں وہ ایسا ہے ہی نہیں جو حسین سے محبت کرتا ہو اور نماز سے غافل ہو. عام طور سے اچھا ایک چیز بات آ گئی، اب چونکہ کبھی کبھی وبائی کے ساتھ ساتھ جو باتیں پہنچانی ہے وہ بھی پہنچ جائے تاکہ مجمع جو ہے یہ بالکل برا نہ مانے اور بات بھی اپنے مقامات پر پہنچ جائے، کیونکہ جو بات پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں تو بہرحال پہنچانا بھی ضروری ہے. ابھی نماز ہو رہی تھی، نماز ہوتے ہوتے ہم نے اب دیکھا کہ ابھی آدھا نے دعا بھی نہیں پڑھی کہ لوگ یہاں سے اٹھے اور پیچھے جا کے نماز شروع کر دی. عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، وہاں لوگ عبادت میں مشغول ہیں. دعائیں کمیل چل رہی ہیں، وہاں لوگ نماز میں مشغول ہیں. حدیث قصہ چل رہا ہے، وہاں لوگ عبادت میں مشغول ہیں. میں فقط اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو دعا ختم ہو جائے گی کیا اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ سوال کیا ہے؟ یہ جو دعا ہو رہی ہے یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ اچھا یہ ہو کیوں رہی ہے؟ یہ ہو اس لیے رہی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو دعا پڑھنا نہیں آتا، اسی لیے تو ہم لفظوں کی تکرار کرتے ہیں، یا غیاث المستغیثین، یا رب ارحم ضعف بدنی. یہ بار بار یہ جو تکرار ہوتی ہے یا ربی یا ربی، کیوں ہوتا ہے؟ اس کے معنی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دعا نہیں پڑھ سکتے وہ اس تکرار کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں. اب اس کے معنی یہ کہ جب آپ وہاں پر مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ آپ کی نگاہ میں یہ جو دعائیں کمیل اور یہ حدیث قصہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. آسان سیدھا بات ہے کہ نہیں؟ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو فقط اتنا کہہ دیجئے کہ کیا یہ دعا ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا؟ آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے، آپ کو گاڑی پکڑنی ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، کسی مقام پہ جانا. اگر یہ تمام چیزیں نہیں، اچھا یہ اگر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک مستحبات کو انسان چھوڑ دے، مستحب کوئی مسئلہ نہیں، انسان جلدی جلدی اس کے بعد چلا جائے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور آپ دعا کے وقت اگر آپ نماز پڑھیں تو مجھے بتائیے آپ نے دعا کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی؟ اگر آپ نے دعا کے ساتھ زیادتی کی ہے تو رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں کیا کروں کہ میں اپنی حاجت کو خدا تک پہنچا دوں؟ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، میں ایسا کیا کروں کہ جو اپنی حاجت کو خدا تک پہنچا دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا چیخ چیخ کر دعا مانگ. اس کے معنی یہ ہے کہ جو دعا آپ آہستہ آہستہ مانگتے ہیں. اچھا ایک بات اور کرتے ہیں پھر اس کو وضاحت کروں. دیکھیے بات نکلتی رہتی ہے، میری غلطی نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے مواد آپ تک پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں. عام طور سے سوال پڑے رہے محمد والے، عام طور سے ہوتا یہ ہے ہمارے کچھ مومنین اور کچھ بزرگ بھی ہیں تو وہ دوسروں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں اچھا کیا مانگا اتنا بڑا ہاتھ پھیلا کے کہ جتنے دنیا کی دولت ہے تمہارے ہاتھوں میں. عام طور سے بعض لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہے، بعض کیسی ہوتی ہیں، بعض کیسی ہوتی ہیں، بعض بالکل بیٹھے بیٹھے دعا کرو. ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، جو جس طریقے سے چاہتا ہے خدا کے بارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو اندر سے کھلبلیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا علم آنے لگتا ہے تو وہ تکرار ہونے لگتی ہے کہ کیا کرے کہاں وہ علم نکالے، اور علم کی قے ہونے لگتی ہے نا، علم کی قے ہونے لگتی ہے. کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، بس دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. پھر طریقہ کیا ہے؟ ایسے دعا مانگ.
کسی اور کو دیکھ کے ایسی دعا بھائی ایسے کیوں مانگ رہے ہو, ایسے مانگو, اپنی نظروں کو جھکا. بعض لوگوں کو یہ ہوتی. تو اب آئیے حدیث سے دیکھتے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. حدیث میں یہ کہا کہ جتنا آپ خدا سے اپنے دل کے اعتبار سے اگر کانٹیکٹ کو جو ہے بالکل مضبوط کر سکیں, جتنا زیادہ آپ اپنے دل سے خدا کے دل کو مضبوط کر سکیں, اتنا زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہے, اتنا زیادہ آپ کے حق میں. اب اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم خدا سے طلب کرو. عام طور سے لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے خدا ناراض ہو جائے, ابھی گاڑی مانگ لیا تھا, کچھ دن پہلے ابھی بنگلہ مانگا تو خدا نے دے دیا, کچھ دیری کے بعد وہ بزنس میں تھوڑا بہتری مانگا تو خدا نے دے دیا. یار وہ بار بار جب بھی جا رہا ہے خدا سے مانگتے رہے, کتنا لالچی ہو تم, کتنے لالچ کرو گے. اللہ سے بنگلہ مانگا اللہ نے بنگلہ دے دیا, اللہ سے گاڑی مانگی اللہ نے تمہیں دے دیا. بھائی یہ جو تم اس پر جو تانا کس رہے ہو کہ بھائی خدا سے کتنا مانگو گے, یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہیں علم کی کہہ ہو رہی ہے کس حدیث میں ہے کہ جو تم بتا رہے ہو کہ اتنا مت مانگو خدا سے, کس میں ہے اتنا؟ دیکھیے پیغام دے رہا ہوں, سنیے گا اور سمجھیے گا. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے اتنا نہ مانگو؟ وہ خدا کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اگر اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اگر اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ عام طور سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بات کو پہنچانے کے لیے اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بھائی یہ چاہیے وہ چاہیے بابا, یہ چاہیے بابا وہ چاہیے, اماں یہ چاہیے اماں وہ چاہیے. جب ایک ماں بابا اپنے ہر بچے کے ہر خواہشات کو پوری کرتے ہیں, بولو چونکہ وہ اس کے استعداد میں نہ ہو, وہ اس کی طاقت میں نہ ہو, لیکن وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے میں اس کی حاجت کو پورا کر سکوں, کیونکہ میں پیرنٹس ہوں, میں باپ ہوں, اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے. تو جب ایک ماں باپ ایک بچے کی اتنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اگر اس سے کسی چیز کی حاجت طلب کر لی تو پھر تمہیں کیوں خلبلی ہوگی؟ یہ نہ مانگو بھائی. آپ سے کس نے کہا کہ خدا سے کیا مانگنا چاہیے نہیں مانگنا؟ خود رسول اللہ کی حدیث ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. اچھا یہ تقریریں سننے کی بھی عادی ہے کہ نہیں ہے, یا پھر اٹھا پڑا کچھ کیا جائے؟ کیونکہ عام طور سے لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ ممبر سے جتنے مولانا کود سکتے ہیں اتنے ہی کا پیسہ ملتا ہے. آپ جتنا کودیں گے پیسہ آپ کا اتنا ہی. خدا قسم حدیث بیان کرنے سے پہلے ممبر رسول پہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, شہزادی جگہ دینے والی ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جگہ نہیں دے سکتی. اگر اس میں خالص خدا کے لیے باتیں نہ ہوں, مجھے نہیں معلوم بعد میں یہاں پر آ سکوں یا نہ آ سکوں, لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کی محبتیں کہیں نہ کہیں گھسیٹتے رہتی ہیں. اب رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے. اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن وہ سنیے. یا رسول اللہ میرا گھر بڑا چھوٹا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ بڑا اگر اللہ مجھے عنایت کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھ رات کی تاریکی میں چیخ کر دعا مانگ, رات کی تاریکی میں چیخ کر دعا. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اتنا چیخ لیں کہ بغل والا پڑوسی کہے بھائی کیا ہو گیا, اتنا بھی نہ چیخیں, اپنے حد میں چیخیں یا اس طریقے سے گڑگڑا لیں تاکہ خدا بھی سن لے آپ کی باتوں کو. کیونکہ عام طور سے لوگ ایسا تھا 15-20 سال سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں, قبول ہی نہیں ہو رہی, اولاد ہی نہیں ہو رہی, اولاد ہی نہیں ہو رہی. بھائی آپ دعا کرتے کرتے تھک گئے, وہ دیتے دیتے تھوڑی تھکتا ہے. ابراہیم کو 100 سال میں دیا یا نہیں دیا, آپ کو بھی دے دے گا. ایک صلوات علی محمد و آل حسین کو یہ پاور دے دیا کہ بھائی 100 لوگوں کی شفاعت کر لو, تو پھر اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے اور کیا ہے وہ ہر چیز دے دے گا. رسول اللہ دیکھیے یہی بات آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کرم تھا کہ اس کی محبت نے ہمیں کیا بنا دیا, شفاعت کرنے والا بنا دیا. اور یہی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے. لیکن یہ رسول اللہ کی بات ختم ہو تاکہ رات کی تاریخی میں چیخ چیخ کر دعا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کے دوستوں میں سب مولا آپ میرے حالات کو جانتے ہیں, لیکن میں آپ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا. ایک بات روک کر کہتا ہوں, آپ اگر اپنے امام کو نہیں کہیں گے تو کس کے پاس جا کر کہیں گے؟
اگر آپ اپنے امام کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ بخدا قسم اگر اس در پہ ہاتھ نہیں پھیلایا تو ہر در پہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اسی در پہ ہاتھ پھیلانا, اسی در پہ. یہ کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ اگر در پہ ہاتھ پھیلانا ہے تو اسی میں پھیلانا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں پھیلانا. کیونکہ عام طور پہ کہیں مایوس ہو جائے, توکل نہیں. کیا ہوا 20,000 روپے کی ضرورت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, دوست کو کہیں گے کیا بات ہے 20,000 روپے کی ضرورت نہیں, چاچا کو کہیں گے کیا بات ہے 20,000 روپے کی ضرورت نہیں, ماموں کو کہیں گے کیا بات ہے 20,000 روپے کی ضرورت ہے. سب لوگوں سے جب آپ نے کہہ لیا تو نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ مایوسی. اگر اب آپ خدا قسم ایک بار آ کے اس در پہ کہتے کہ پروردگارا دینے والا تو ہی ہے, جب پوری کائنات کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ جب پوری کائنات کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے بھی میری حاجت کو قبول کر دے. خدا قسم وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اگر چاہ لے تو آپ کو کیا سے کیا بنا دے, کیا سے کیا بنا دے. ایک مثال دے رہا ہوں, جناب حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے, آپ ان سے جو ہے تھوڑا درس لے لیجئے. جناب حضور رات بھر کھڑے ہیں یہ سوچ رہے کہ میں نے کیا کیا, کون سا جرم کیا جو میں اتنی بڑی خطا اور اتنے پشیمان ہو رہا ہوں, میں نے ایسا کیا کیا. بعد میں بہت سوچا, انہوں نے بہت غور و فکر کی تو اس کو سمجھ میں یہ آیا کہ میں نے رسول اللہ کے نواسے کو, شہزادی کے بیٹے کو میں کھینچ کر موت کے قریب لے کر آیا. یہ جو حر کے اندر یہ بے چینی ہے اور یہ بے سببی ہے, یہ کس سبب سے ہے؟ یہ فکر کی بنیاد پر ہے. اور یہ فکر کی توفیق کس نے دی؟ خدا کی ذات نے دی. جب خدا کی ذات نے حر کو یہ فکر کرنے کی توفیق دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب خدا چاہے تو آپ کو حر بنا لے, اور جب خدا آپ کو چھوڑ دے تو آپ کو یزید بنا دے. صلوات علی محمد. حر کو حر بنایا. اچھا دیکھیں ایک بات یہاں پہ رکے گا, میرا مولا کتنا کریم ہے, خدا قسم بات آپ کو. امام حسین علیہ السلام, خود امام حسین علیہ السلام کا شیوا کیا ہے کہ خود تو آزاد ہیں اور دوسروں کو بھی آزاد کرتے ہیں. لیکن کمال آگا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف اکیلے نہیں ہیں, بلکہ جو بھی در اہل بیت پہ آ گیا, کبھی حر کو علیہ السلام بنا دیا, کبھی ابو ذر کو علیہ السلام بنا دیا, کبھی قمر کو علیہ السلام بنا دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جو رحمت کا دریا در اہل بیت پہ جوش مار رہا ہے وہ کسی اور دریا پہ جوش نہیں مار رہا ہے, کیونکہ در اہل بیت ہی واحد ایسی ہستی ہے کہ جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا اٹھتا جاتا ہے. ایک صلوات علی محمد. یہ در ہے, یہ در جتنا جھکیں گے اتنا اٹھتے جائیں گے. آپ کو جھکنا ہے تو خدا قسم فکر دے کے جا رہا ہوں, بعد میں سوچیے گا. در اہل بیت کے علاوہ کسی کے در پہ مت جھکیے گا, چاہے موت ہی کیوں نہ آپ کو آ کر ملاقات کر لے آپ سے. لیکن دیکھیں موت کی بات آ گئی تو ایک بات آپ کی فکر میں ذہن میں ڈال دوں, موت ہمارے لیے ویسے ہی کھلونا کے مانند ہے جیسے بچے اپنے بچپن میں کھیلتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جیسے روح نکل جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہستی کی ملاقات ہوتی ہے وہ نہ ہمیں دنیا میں ہوتی ہے نہ کسی اور مقامات میں. تو کون ایسا چاہنے والا ہے جو علی سے ملاقات نہ کرے؟ تو موت ہمارے لیے تو کھلونے کے مانند ہے, جس کو جس طریقے سے جو جیسے چاہتا ہے ویسے کھیل کے چلے جاتا ہے. اور یہ خدا قسم یہ علی کی محبت ہے کہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. آج تک دنیا کا کوئی ایسا سپر پاور نہیں بتا سکتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. خدا قسم کربلا میں اگر قاسم نہ ہوتے تو ذائقہ ہی پتا نہ چلتا کہ بھائی موت کیسی ہے. تو قاسم نے بتایا کہ موت محبت حسین میں ویسے ہی ہے کہ جیسے شہد شیریں سے زیادہ ہے. موت تو ہمارے نزدیک ایسی, ہمیں کسی کڑواہٹ کی کیا ضرورت کہ جب ہمارے پاس مٹھاس موجود ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے, محبت اہل بیت میں مر جانا تو گویا ویسا ہی ہے کہ جیسے امام کے ساتھ مر جانا. آج میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, جب بھی کوئی بات آپ کو نہیں لگے تو جیسے میں اتر جاؤں فوراً مجھ سے ریفرنس لے لیجیے. محبت حسین میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ ایسے ہی مرتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی مرا ہے اور ابھی ابھی زندہ ہوا. یعنی یوں کہہ دوں کہ محبت حسین میں مر جانا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی کی دلیل ہے.
کیونکہ موت تو حسین کے در پہ ہے ہی نہیں نا. آپ کربلا جا رہے ہیں, بھائی کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ کاش وہاں موت آ جائے. لیکن امام حسین علیہ السلام زندگی دے کر بتا رہے ہیں کہ دنیا کے جس گوشے میں رہو, اگر میری محبت میں مرو گے تو تا ابد تک زندہ رہو گے. کیونکہ درے اہل بیت پہ موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو آپ پھر موت کو کہاں تلاش کریں؟ ایک سوال پڑھیں محمد والا. آئیے ایسی موت کے ذمے میں ایک بات آپ کو سنوں گا. مناسبت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت دیکھیے, تاریخ نے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کیا نا, تو سب سے پہلے مظلومیت لکھی ہے تاریخ. کیوں؟ کیونکہ واحد ایسا امام ہے کہ جس کی شہادت آپ کل منائیں گے, یہ جب تک زندہ رہے کبھی کربلا نہیں پہنچ سکتا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات. اب اس کے پیچھے وجوہات بہت ہیں. کیا مولا کو اپنے آبا سے محبت نہیں دیکھی نا, کیونکہ مولا کی کل زندگی 28 سے 29 سال, جب تک زندہ رہے امام حسین یعنی مولا قید خانے میں, اور صرف اس لیے امام کو زندان میں ڈال رکھا ہے. روایت کہتی ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے نسبت کیوں ہے, صرف اس لیے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے سبب سے ایک ایسا بیٹا اس دنیا میں آنے والا ہے کہ جو ظلم کی بساط کو لڑ دے. یہ سبب بنی امام کے بساط. اب امام حسن عسکری علیہ السلام, ابو ہاشم روایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, تو میں نے کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے جو رونے کی آواز آ رہی ہے کسی کا گھر لوٹ لیا گیا, کسی کا گھر لوٹ لیا گیا. تو مولا نے فرمایا کہ رونے کی آواز تو آ رہی ہے, لیکن تو جیسا کہہ رہا ہے وہ رونے کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں, ایک کسی میت پہ جب آپ روتے ہیں تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, ایک ظلم پر روتے ہیں تو اس کی کیفیت آتی ہے. اسی لیے آج زمانہ, آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا, آج زمانہ ہمیں رونے پر پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جتنا روئیں گے ظلم اتنا زیادہ اشکار ہوتا رہے گا. جو ظلم ہو چکا. اچھا مثال دے کے بعد گزر جاؤں. ایک لڑکی جا رہی تھی, اچھا یہ واقعہ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو دلیل دینے میں کوئی آسانی ہو. ایک لڑکی گزر رہی تھی, جوان لڑکی تھی. آپ نے اس کو کڈنیپ کر لیا, اس کو مارا پیٹا زیادتی کی, لیکن اس سے کہہ دیا کہ تمہیں چیخ و پکار کی ضرورت نہیں, چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں. وہ اپنے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, مجھے مارا پیٹا ایسا. تو کہا کہ کیا جہاں پر زیادتی ہو رہی تھی وہاں پر کسی نے تمہیں بچایا نہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ کہا کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی, چیخنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی چیختی تو دوسرے لوگ اور بھی اکٹھا ہو جاتے اور آ کے پوچھتے, کیونکہ پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ جو رو رہا ہے, یہ جو بچی رو رہی ہے, اب اس پہ رونے کے پیچھے سبب کیا ہے. تو وہ بچی بتائے گی کہ بھائی ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ فلاں شخص نے زیادتی کی. تو خدا قسم فرشی عزا پہ بیٹھ کے ہم حسین کے غم پہ رو کر بتاتے ہیں کہ جو کربلا میں ہو گیا وہ کوئی جنگ نہیں بلکہ حسین پر ظلم کیا جا رہا تھا. ہم اسی لیے رو رہے ہیں اور 1400 سال سے رو رہے ہیں. آج لوگ معلوم ہے آپ کو پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ ڈر گئی ہیں ہمارے رونے میں, کہ یہ تو رو رو کر اس شخصیت کو بھی ظاہر کرتے رہے ہیں کہ جس کو ہم نے تاریخ میں اتنی دولت, اتنی شہرت اور اتنے خزانے دے کر دبا دیا تھا, تو اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں. عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ گھر میں اگر کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو مار دیا اپنے بچے کے سامنے, تو بچہ بار بار پوچھتا رہتا اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا بابا نے مارا. تو بچے کو یہاں تک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ روتا انسان وہی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. روتا بھی اسی لیے. لہذا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد کسی شعور اور عقل کے زمانے میں داخل ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پہلے گھر پہ آ کر کہتا ہے اماں آج میری انگلی پہ تکلیف ہے. اماں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو رو کر مجھے بتا رہا ہے یہ رو ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ میرے بچہ ایسا نہیں روتا, اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تبھی روتا ہے. ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے کربلا کے میدان میں, ہمارا جیسا گھر لوٹا تاریخ بتاتی ہے کسی کا ایسا گھر نہیں لوٹا. لہذا رونے کا سبب یہ تھا, بات آگے تو میں نے بیان کر دی.
تو رونے کے بھی الگ الگ کانسیپٹ، آپ کس حالت میں کس کیفیت کے ساتھ ہو رہا ہے. بعض لوگ اس طریقے سے روتے ہیں، منہ پیٹ لیتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، چہرے نوچ لیتے ہیں، یہ رونا مکروہ ہے. اس طریقے کا رونا مکروہ ہے. لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مظلوم پہ جس طریقے سے چاہے گریہ فرما دیں. خدا قسم آج عقل کے اندھوں کو رونا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حسین کی منزلت کو کیا سمجھیں گے؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں رونا تو بدعت ہے، آپ نوچ نوچ کر یا منہ نوچ کر یا بال نوچ کر جو آپ روتے ہیں یہ تو رونا بدعت ہے. تو میں ان عقل کے اندھوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی اسلام میں اس طریقے سے رونا بدعت نہیں بلکہ مظلوم پہ رونا جائز ہے. کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی رسول اللہ پر جبریل نازل ہوتا تھا اور حسین کے لیے کوئی بات ہوتی تھی تو رسول اللہ رو کر بتاتے تھے کہ میرا بیٹا سب سے زیادہ مظلوم ہے، رو کر بتاتے تھے. کیونکہ رسول اللہ کو بھی معلوم ہے کہ جب تک، اور امام سجاد نے بھی یہ راستہ بنایا ہے شام کے بازار کوفے میں کھڑے تھے، جب لوگوں نے تانا کشی شروع کی تو امام علیہ السلام نے پہلے بتایا دیکھو میں کون ہوں، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول اللہ کی نسبت ہماری نسبت کیا ہے. پورا خطبہ ہے جو کسی مقام پر انشاءاللہ میری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے، قرآن میں ہماری صورت کہاں پر واجب ہوئی ہے، ہم کس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کون ہیں، یہ کون ہے وہ، یہ تمام باتیں جب لوگوں کو بتا دی تو اس کے بعد بتایا مجھ پہ معلوم ہے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، میرے بابا کو میرے سامنے مارا گیا. امام نے یہ راستہ بنایا، امام نے، لہٰذا وہ واقعہ یاد ہے. امام حسن عسکری اللہ ابو ہاشم رابی روایت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب رونے کی سبب پوچھی تو دیکھا کہ ایک گھر میں کسی کی میت ہو گئی. ہم وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جوان لڑکا، ایک بوڑھی ماں جو ہے تڑپ رہی ہے لاشے پر، باپ وہاں سائڈ میں گریہ فرما رہا ہے اور اس کے گھر والے اہل و عیال جو ہے اس طریقے سے اگل بغل اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل ایک غمگین ماحول ہے. اچھا ایک بات آپ کی خدمت دار سے کروں، آپ نے بہت بارہا اس بات کو سنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام پہ رونے کے بھی کچھ طبقات ہے. یہ پہلے ایک سوال پڑھ رہے امام حسین علیہ السلام پہ رونے پہ بھی کچھ طبقات ہے، کچھ درجے ہیں. کون کس صف میں رو رہا ہے، کون کس طریقے سے رو رہا ہے، کون کہاں پر رو رہا ہے، کون کس طریقے سے رو رہا ہے. آپ رونے کے سبب دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مصائب میں ہوتے ہیں، جگہ نہ ہونے کے سبب باہر مصائب سن کے گریہ فرما لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علم لے کر کھڑے ہوتے تو ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلی صف پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر گریہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہے وہ حسین سے اتنے زیادہ ہی قریب آ کے رو رہا ہے. کیونکہ ہم نے دنیا میں دیکھ لیا کہ جب کسی کے گھر پہ میت ہو جاتی ہے تو اس کے جو اپنے ہوتے ہیں وہ میت کے اطراف میں روتے ہیں. اس کے بعد کچھ دور جو ہوتے ہیں وہ میت کے پڑوسی ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں یا کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ایسے ایسے طبقات بدلے جاتے ہیں. آپ اس نقیص کو فرش ادا پر مہیا کریے، اس نقیص کو فرش ادا پر منطبق کریے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر بھی جو لوگ پہلی صف میں آ جاتے ہیں وہ اس اعتبار سے محبت کرتے ہیں تو چیخ کر گریہ کرتے ہیں. لوگ دوسری صف میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اس اعتبار سے محبت کرتے ہیں لہذا وہ بھی گریہ کرتے ہیں. تو جو لوگ فرش ادا پہ جیسے آتے ہیں وہ ویسے ہی گریہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت دور کھڑے ہوتے ہیں وہ روتے ہی نہیں ہیں لیکن اپنی نظروں کو جھکا دیتے ہیں. امام حسین نے جزا تو دے رکھی ہے لیکن رشتہ داری کے اعتبار سے بتا دیا جو فرش ادا سے جتنا قریب ہوگا اس کے درجے اتنے زیادہ ہوں گے اور جو جتنا دور ہوگا اس کے درجے اتنے ہی کم ہوں گے. ایک صلوات علی محمد و تو رونے کے جو طبقات ہیں نا یہ اپنے اعتبار سے آپ سمجھ لیجیے. امام گئے. اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر ضرور کروں. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. میں کسی پر تانا کشی نہیں کر رہا ہوں، بات آ گئی تو بیان کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. لوگ دیکھیں کیسے بیدار ہوتے ہیں. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں اور اس میں ایک روایت سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی مولا فرماتے اگر کوئی مقدس مقامات پر بیٹھ کر نیند کے جھونکے یا اونگ اس کو آتی ہے تو مولا فرماتے اس کی روح کمزور ہو چکی ہے. آپ نے اس بات کو سمجھا ہے. مولا فرماتے اس کی روح کمزور ہو گئی ہے اور اس کی روح کو غذا کی ضرورت ہے. اور مولا فرماتے روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا ہے
अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, क्योंकि दुनिया में किसी ने ऐसी ग़िज़ा ही नहीं बनाई कि जो रूह को कवी कर दे। मौला कायनात ने बताया कि अगर अपने रूह को जिंदा रखना चाहते हो तो जिक्र हुसैन से जिंदा रखो, खुदा के जिक्र से जिंदा रखो। एक सलवात वाला मोहम्मद। ये जिक्र है जो आपकी रूह को जिंदा कर रहा है, ये जिक्र है जो आपको बेदार कर रहा है, ये हुसैन का जिक्र ही तो है जो आपके ज़मीर को जिंदा कर रहा है। वल्ला ज़मीर मरने गई बहुत से लोगों की। आज किसी भाई पर मुश्किलात आती है, इमाम फरमाते दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा काम वो ये है कि अगर अपने भाई को परेशान हाल में देखे तो उसकी मदद करें। और आज जमाना इतना बदल गया है कि भाई परेशान हो भाव में जाए, हमसे क्या मतलब है, हम मुतमईन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होता है। नहीं, इमाम फरमाते कि तुम सबसे ज्यादा कोशिश करो। देखिए साल से मजलिस सुनते हुए आ रहे हैं और मेरे ख्याल से आज यहाँ लोगों की अक्सर जो तादाद है कम से कम 30 प्लस है, या बाद वक्त 24 प्लस तो है लोग। 24 में बच्चे शादी भी कर लेते हैं और समझदार भी बन जाते हैं। आप 24 साल, चलिए 15 साल जिंदगी के निकाल दीजिए, लेकिन 8 साल 10 साल बाद औकात हमारे बुजुर्ग पे बैठे हैं, 60 साल की उम्र उनकी। ये जो इतने साल जो फर्श अदा पर बैठे हैं, मेरा सवाल उनसे फकत इतना है कि आपने फर्श अदा से लिया क्या? ना आपने फर्श अदा से कुछ लिया और ना फर्श अदा को आपने कुछ दिया, क्योंकि वजह यही है कि जब भी देने की बात आती है तो कहते हैं कि पैसे नहीं है, मजलिस नहीं हो सकती, और जब लेने की बात आती है तो तबर्रुक में सबसे पहला नाम आपका होता है। ये मैं किसी पर ताना कशी नहीं कर रहा हूँ, एक जमाने में उर्फ़े आम वाली बात होती है, भाई मेरा तबर्रुक 2 रख देना भाई, क्यों? क्योंकि मुझे आने में ताख़िर हो जाएगी, जॉब से फुर्सत नहीं है और काम इतना ज्यादा है कि मैं आने में थोड़ा ताख़िर हो जाऊँ। मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में हुसैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका जॉब? सवाल है या नहीं? आपकी जिंदगी में हुसैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका जॉब? आप अगर फर्श हुसैन के नाम पर अगर आधा घंटे की छुट्टी नहीं ले सकते तो तुफ है आपकी जिंदगी पर कि आपको अज़ादारी से मोहब्बत ना मालूम किस कदर। देखिए हर इंसान मोहब्बत करता है, नंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देना आसान है, मुझे मालूम है, लेकिन इमाम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला वही है। हदीस को लीजिए, ज़ायरुल हुसैन वही है कि जो शिफात करेगा जो हकीकी माने में ज़ाहिर है। अगर आप आज फर्श अज़ा पे या फर्श अज़ा के लिए अगर आधा घंटा आप टाइम नहीं निकाल सकते तो उसके मानी है कि आप अपने आप को खंगालिए, देखिए कि आप किस मकाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत हुसैन किसी और वादी में है, हम किसी और वादी में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम पता है कि अगर मैंने आधे घंटे की जॉब ली तो मुमकिन है कि बॉस निकाल दे। एक शख्स आया अब्दुल्ला सत्तानी साहब के पास, उसने खत लिखा, एप्लीकेशन दी, लबनान का वो शख्स था। और ये बात जो मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ, ये अहमद अली आप भी सब जो वकील हैं मुंबई में जो है आयाती है, उन्होंने हम लोगों को दर्स दिया। तो उसने खत लिखा कि आगा मुझे अमेरिका में जॉब लगी और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो 1,20,000 से 25,000 की ऐसे कुछ सैलरी है मेरी, लेकिन आगा एक शर्त है, मान लो वहां जाने के लिए शर्त ये बताया गया है कि दाढ़ी आपको रखनी नहीं है, कोट पैंट आपको पहनना है, और चाहे लेडीज या मर्द जो भी जिस कंडीशन का जिस मसलक का भी हो, आपको मुसाफिया जरूर करना है, हाथ जरूर मिलाना। आगा मैं क्या करूं? क्या मैं उस जॉब की खातिर अपनी दाढ़ी छिलवा लूं ताकि मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकूं? तो आगा ने फकत खत के जवाब में मालूम आपको क्या लिखा? देखिए खुदा कसम, अली वाला वो होता है जो आगे के हालात को भाप लेता है, आगे के हालात को भापना। अब खत के जवाब में अब्दुल्ला सिस्तानी ने फकत इतना लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तवक्कुल करो और खुदा पर अपने नजरियात को छोड़ दो, अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे तुम्हारे हालात को बेहतर बनाएगा। 6 महीने के बाद दोबारा उस बंदे का खत आता है और आने के बाद कहता है आगा अमेरिका से मेरी नौकरी खत्म हो गई तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मुझे नौकरी मिली और नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से 20 गुना ज्यादा है। 20 से मतलब ये कि 1.5-2 लाख के करीब सैलरी है उसकी। और आगा सबसे बड़ी बात ये कि वहां दाढ़ी भी नहीं छिलवानी है और किसी से मुसाफिया भी नहीं करनी। आपने अब अच्छा इससे आपने क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि क्या हम भी अपनी नौकरी को दांव पे लगा दें? इससे आपने देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे दर्जात बढ़ते जाते हैं, अकीदत बढ़ती जाती है,
سلمان 10ویں درجے پر ہے تو مقداد ابو ذر جو ہے 8ویں درجے پر ہے. انسان مر جاتا ہے, 1400 سال پہلے سلمان مر گئے, لیکن آج بھی درجہ باقی ہے. جو جس طریقے سے محبت کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے, درجہ باقی رہتا ہے. آج بھی جانے والے چلے گئے, لیکن جس کو حسین سے جتنی عقیدت تھی, آج بھی مجلس ہو کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا چلا گیا کہ جو محبت حسین میں مرا تھا. صلوات علی محمد. لوگ چلے جاتے ہیں, آگا درجہ باقی رہ جاتا ہے, محبت باقی رہ جاتی ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی محبت کیا ہے, کس قدر ہے اور کتنی ہے. آیا آپ کی محبت امام حسین سے ایسی ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ چھوچرا بھی نہیں کر رہے, آپ گزر جا رہے ہیں, یا آپ کی محبت ایسی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا بغل میں تو ہے, لیکن میرے گھر پہ بریانی ہے, لیکن ہم بغل والے سے پتیلی تو ضرور مانتے ہیں, لیکن جو بچ جاتا ہے ایک پلیٹ وہاں بھجوا نہیں دیتے. بھائی کیا بنا رہے ہو گھر پہ؟ آج مہمان آئے ہیں تو کھانے میں بریانی کر دوں. بھائی مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ارے یار وہ تمہارے گھر میں پیتل والی پتیلی ہے نا, میں نے سنا ہے کہ پیتل میں کھانا بنانے سے جو ہے بیماری نہیں ہوتی. پیتل والی پتیلی چاہیے, پیتل والی پتیلی لے لیا. کھانا جب بن رہا تھا کیا ہوا, نمک کی کمی آ رہی. ارے یار کون 10 روپے کا نمک خریدے, بغل والوں سے لے لو. پتیلی بھی ہم نے وہیں سے لیا ہے. اس کے معنی کہ آہستہ آہستہ مسالہ, پتیلی, پانی, چاول وغیرہ سب کچھ دے کے آپ نے بغل والے سے کھانا بنا لیا. کھلایا کس کو؟ اپنے مہمان کو. کھلایا کس کو؟ اپنے مہمان کو. جس سے ساری چیزوں کی مدد لی, اس کو ایک دانہ بھی نہیں پوچھا. مجھے بتائیے کہ کیا محبت حسین یہی ہے کہ آپ اس سے مدد تو حاصل کر لیں لیکن اس کی مدد نہ کریں؟ امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی بھی مدد کی جو امام حسین کو کربلا لے کے جا رہا. امام اس نے اس طریقے سے امام نے دست شفقت پھیرا ہے ہر کے اوپر کہ ہر نے بے چینی کے ساتھ اس کو آنا ہی پڑا. مولا کیا آ رہا ہوں آپ کے خیمے میں, مجھے اتنا بتائیے کہ خدا معاف کر سکتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے, بشرطے ان کہ آپ کس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں آپ کو دیکھنا. آپ آئیے تو صحیح, مانگیے تو صحیح. کس نے کہا کہ مولا آپ کا نہیں؟ امام حسین کبھی کسی کو ناراض نہیں کرتے, امام حسین کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے. امام حسین تو اتنے سخی ہے کہ اگر آپ نے ان سے نہ مانگ کر سکینہ سے مانگ لی تو امام حسین عطا کر دیتے ہیں سکینہ کے صدقے. امام حسین اتنے زیادہ سخی. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک ایرانی نقل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں روز اربعین ایک سال غالباً 1990 یا 1988 کا یہ واقعہ ہے, میں نے عالم دین سے سنا. اس سوال پر بتائیے. وہ کہتا ہے کہ میں جب اربعین کے لیے چلا, حالات بہت خراب تھے, صدام کا زمانہ تھا, لوگوں پر ظلم زیادتی, یہاں تک کہ عام طور پہ حالات ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جس کو چاہے وہ پکڑ کے مار دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کچھ کرنے والا نہیں, جس کو چاہے وہ مار دیتے. تو کہتے ہیں کہ اسی قافلے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے اور وہ بھی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو صدام کے بیٹے نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا, کچھ لوگوں کو گروہ بنا کے پکڑ لیا اور سامنے جو ہے ہم کو وہاں پر کھڑا کر دیا. ممکن ہے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا. کہتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے مجھ سے بات کی کہ بہت عجیب و غریب لگا, لیکن حالات ہمارے بس میں نہیں تھے. جب چاہے بندوق تان کے کھڑے ہیں, جب چاہے وہ ہمیں مار کریے. تو اس نے کہا, جو صدام کا بیٹا تھا, اس نے کہا کہ بھائی تم میں سے 4 کو مرنا ہے, کم سے کم 4 کو تو مرنا ہی ہے, اور میں گولی ماروں گا, اور جب تک میں ماروں گا نہیں تو تمہارے قافلے والے کو چھوڑوں گا. اب دیکھیے قافلہ جو لے کے جاتے اپنی ذمہ داری میں لے کے جاتے, بیچارے بہت رسکی معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ. تو جو مولانا جو بیان کر کے کہہ رہے تھے میں بھی وہی تھا, میں بھی وہی تھا. تو انہوں نے ایک شخص کو سامنے بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون پہلے مرنا چاہتا. تو ایک شخص آنے کے بعد کہا کہ اگر ٹھیک ہے, جب بات ہوتے ہوتے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم صرف زیادہ سے زیادہ 2-3 کو مار کے چھوڑ دیں گے, لیکن مرنا تو ضرور ہے. تو ایک شخص آگے بڑھا, آگے بڑھنے لگا, کہا تم مجھے مار سکتے ہو تو مجھے مار دو, لیکن میرے قافلے والے کو چھوڑ دو. تو بہرحال وہ آگے آیا اور جوان لڑکا تھا. آگا کہتے ہیں کہ جب وہ آگے آیا تو اس کو بالکل یہاں گولی ماری اور بالکل سیکرٹ بھی نہیں ہوا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا, تمام ہو گیا, اور بالکل اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہمارے آنکھوں کے سامنے.
ہمارے آنکھوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ڈرے ہوئے تھے, سہل تھے, موت کو دیکھ کر ہم اتنا گھبرا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اسی مجمع میں بھی جب اس نے بلایا تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اور آگے بھائی ہم کو مار دو, اور اس کے بعد ہمارے قافلے والے کو جانے کا. ایک اور بات یہ ہے, اگر وہ مرے گا تو اس کے بعد ہی شاید کچھ ہو سکتا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھے مار دو لیکن میرے قافلے والے کو. دوسرا جو لڑکا آیا تھا وہ بھی اس سے ایج میں زیادہ تھا لیکن وہ جوان تھا اور اچھا تھا. کہتے ہیں کہ جب قافلے کو چھوڑ دیا, وہ ایرانی کے جو وہاں پر تھا اس نے وہاں پر قتل کیا. اس نے خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھا, کہتا ہے کہ دیکھتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور وہ بچہ جو پہلے مرا ہے وہاں پر, امام فرما رہے کہ اس کی لاش کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے میرے پائتی کی طرف دفنا دو. جو پہلے مرا ہے اس کو میرے پائتی کی طرف دفنا دو. لیکن یہ جو دوسرا والا جو مرا ہے اس کو اس کے فوری بعد اس کو میرے بغل میں دفن کر دو. وہ خواب میں کہتا کہ مولا یہ تو خوف کے ڈر سے بھی بالکل بری تھا, یعنی بغیر کسی چھو چھلا کے وہ پہلے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی مجھے مار دو. وہ تو مر گیا تو اس کو تو آپ بغل میں آپ کو دفنانا چاہیے, آپ اس کو پائتی کی طرف دفن کر رہے ہیں. لیکن یہ جو دوسرے وقت جس نے موت کو دیکھ کر اور بالکل اس کے بعد آپ اس کو بغل میں دفنا رہے. امام فرماتے چونکہ اس کو انجام کا علم نہیں تھا کہ ہوگا, لہٰذا یہ آگے آیا اور یہ آنے کے بعد اس نے اپنی جان میری محبت میں گوا دی. لیکن یہ جو دوسرا والا آیا تھا نا, اس کو انجام کا علم تھا, اس کو معلوم تھا کہ جب اس کو اس نے مار دیا ہے تو یہ مجھے بھی نہیں بخشے گا. اس نے میری محبت میں گولی کھائی ہے, لہذا اس کی بھی جزا ہے کہ جو میرے پائتی طرف دفن ہو رہا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جزا اس کی ہے کہ جس نے انجام کو دیکھ کر یہ سانحہ جو ہے اپنے اوپر, اور یہ میرے بغل میں سوئی ہے. میں اپنے کسی بھی زائرین کو نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے چاہنے والے کو کسی مقام پر پہنچایا. اور ہمیشہ امام علیہ السلام آپ کی محبت میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ کوئی ایک ایسا چاہنے والا جو روزے پر اور آنے کے بعد کہے مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آج آپ محبت کرتے ہیں امام حسین جی, مجمع تو حسین کے نام پہ جمع ہوا ہے نا, مجمع تو امام حسن عسکری پہ رونے کے لیے آیا ہے نا, آپ تو امام پہ رونے کے لیے آئے نا. مجھے بتائیے کہ جس پہ کائنات کی کوئی مخلوق نہ رو سکی, آپ کو تو اللہ نے یہ توفیق بخشے نا کہ آپ حسین مظلوم کے نام پہ رو رہے ہیں. خدا قسم ایک بچی اس فرش ادا پر آ کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب یہ زائرین رو رہے ہیں تو کوئی تماچے کیوں نہیں مار رہا. پھوپھی اماں میں جب کربلا میں روتی تھی تو جس کا جی جیسے چاہتا تھا ویسے ہی مجھے مارتا تھا. ہاں باب ادا, سوچیے امام پر کیا کیا گزری ہے. خدا قسم امام رخصت ہو کے جا رہے ہیں نا, امام حسین نے جناب زینب کی کیفیت کو دیکھ لیا. اب آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب امام حسین خیمے سے رخصت ہوئے تو زینب کو ایسا لگا کہ اب روح برباد ہو جائے گی, اب حسین کے بغیر زینب نہیں رہ سکتی. لیکن جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو کہا بہن صبر کرو, حسین کی بڑی محنت ہے اس پہ, بہن میرے صبر کو ضائع نہ کرو, بہن صبر کر لو تاکہ یہ جو واقعہ تمہیں اس کے بعد جھیلنا ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ہاں باب ادا, جناب زینب نے یہ مشکلات جھیلے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ قافلہ زندان سے چھوٹا اور جب یہ قافلہ کربلا آیا, مجھے نہیں معلوم زینب کیسے حسین کے روضے پر گری ہے, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے روضے حسین پہ اپنے آپ کو ویسے ہی گرا دیا کہ جیسے آپ بہت گھوڑے سے گرے تھے. ہاں باب اعظا, آپ ذرا تصور کریے گا کہ اب جناب زینب کیسے زینب خبر حسین سے اٹھتی ہے اور کیا کیا بیان کیے. اے ماں جایا میں زندان سے چھوٹ کر آئی ہوں, اے ماں جایا ذرا آنکھیں تو کھولو, قبر سے اٹھو, زینب آئی ہے اور دیکھو زینب کے سفید بال, اے بھیا بازوؤں میں رسن باندھی گئی, اے بھیا بازوؤں کے رسن کو تو دیکھو, اے بھیا ایک چھوٹی سی امانت تھی جو آپ نے زندان کے لیے دیا تھا, اے بھیا میں معافی چاہتی ہوں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی. ارے سکینہ کی, ارے چھوٹی چھوٹی بالیاں لائی. اور باب اعظا ذرا یہ تصور فکر کریے گا اور ذرا اس لمحے کو سوچیے گا. زینب بیان کر رہی ہیں, اب اگر باب اعظا مدینہ آ گیا, زینب نے مدینہ دیکھا, سال بعد دیکھا تھا. ذرا سوچیں جب زینب کو مدینہ دیکھا ہوگا تو زینب نے کیا سوچا, کیا
شان تھی جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا اور کس انداز سے چلا کہ زینب کو سوار کیا جا رہا تھا. کبھی اکبر آ جاتے تھے, کبھی ابو محمد آ جاتے تھے, کبھی قاسم آ جاتے تھے, کبھی عباس آ جاتے تھے, تو زینب کو سوار کیا جا رہا تھا. لیکن جب اترنے کی باری آتی تھی تو عباس ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور محمد کھڑے ہو جاتے تھے, اکبر کھڑے ہو جاتے تھے. ارے محمل سے اتارا جاتا تھا. ہار باب ادا جب زینب مدینے آئی ہے اور جب محمل سے اترنا چاہ رہی ہے, ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, مدینے کو دیکھ کر کہا ہوگا اے اولو محمد, ارے تیری ماں آئی ہے, اے ابا تمہاری بہن آئی, ارے محمل سے تو اتارو. ہار باب ادا مقاتل کے جملے ہیں. زینب آئی اور آنے کے بعد گھر پہ بیٹھی, اپنے مسلح پر بیٹھی تھی کہ عبداللہ داخل ہوئے, اور آنے کے بعد کہتے اے ضعیفہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم اس مسلح پر بیٹھو, تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حسین کی بہن کا مسلح ہے. ایک مرتبہ زینب پڑھتی, ہار باب ادا جملہ یاد رکھیے گا, منظر یاد رکھیے گا, زینب پڑھتی عبداللہ پہچانا نہیں, ارے زینب ہوں, ارے حسین کو لٹا کے آئی ہوں. اب ایک مرتبہ وہ اجلے میں گئی کہ جہاں چھوٹے چھوٹے مسلح ارے اولو محمد کے, اب جو ماں نے دیکھا تو تڑپ کے رہ گئی, ہائے میرے اولو محمد, ہائے میرے اولو محمد. ہار باب ادا آخری جملے کی اجازت دے دو. اب قاتل کہتی ہے کہ زینب نے اب ایک مرتبہ روضہ رسول کا رخ کیا. جانتے ہو روضہ رسول پر کیسے پہنچی؟ مقتل مکرم کے جملے ہیں, روضہ رسول پر ایسے پہنچی جیسے ایک چھوٹی سی بچی اپنے ماں کے طرف تڑپتی ہے. اب جب روضے پر پہنچی, اے نانا زینب لٹ کر آئی ہے, استقبال نہ کرو گے؟ اے نانا اگر یہ نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو میں گلے کے نشان, ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے نشان, اے نانا ارے ہاتھوں کے رسیوں کے نشان اب میں آپ کو دکھاتی. نانا آپ کا حسین ارے مقتل میں سو گیا, زینب بھرے گھر کو لٹا کر مدینے آئی ہے. اے نانا حسین کو مقتل میں زندان میں سکینہ کو چھوڑ کر آئے. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين كلامهم أيام قلبي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب جزائه وتسليم ذنبه. رب یا واسطہ محمد وآل محمد امان اہل بیت کو نصف نابود فرما, ان پر عذاب الہی نازل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ ودیت فرما. اے اللہ یا واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے مختصر سے عبادت کو قبول فرما. اے اللہ سر روز محشر ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ یا واسطہ محمد وآل محمد کا علم کے ساتھ ساتھ عالم باغ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مقامات المقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. پھر اللہ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما. پھر اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کا جلد جلد ظہور فرما. ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.